آج ہم خدا کے اس پاک کلام کے حصے میں سے بہت ساری نئی باتیں جو ہیں وہ سیکھیں گے، جن کے لیے میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ پین، درد، یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ The different kind of the pains. We are all having such pain. کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری زندگی میں دکھ، مصیبت، پریشانی نہیں ہے۔ ہر ایک شخص جو دنیا میں ہے، کیونکہ رومی خط کا مصنف پالس رسول کہتے ہیں کہ تمام کائنات جو ہے وہ قرار یہ درد ذہ میں پڑی ہے۔ خداوند کے پاک کلام میں جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ یرمیہ کو جب خداوند یہ کلام دیتا ہے تو وہاں پر ہم ایک زبردست قسم کا ایک ڈرامہ، آپ اس کو کہہ لیں، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ بہت وقت خداوند جو ہے وہ انبیاء کو یہ کہتا ہے کہ آپ لوگوں سے یہ بات کریں، لوگوں سے کلام کریں، لیکن یہاں پر ہم جو بٹ ہم نے تلاوت کیا اس میں خداوند اس کو گائیڈ کرتا ہے کہ تو کمہار کے گھر میں جا، پورٹر ہاؤس۔ یہ ایک بڑی عام جگہ ہے، ہر کنٹری میں، ہر جگہ پر آپ اس بات کو دیکھ سکتے ہیں جہاں پر برتن بنائے جاتے ہیں، پلیٹس، کپس، پوٹس، اس طرح کے جو گلدان ہیں ان کو خوبصورتی کے سرائیاں بنائی جاتی ہیں۔ جب میں اسکول میں تھا تو ابھی تو وہاں پر بہت زیادہ پاپولیشن ہو گئی ہے، لیکن وہاں پر نومیڈک پیپل جو ہیں، جھگیوں میں جو رہنے والے لوگ ہیں، وہ رہا کرتے تھے، اور وہ ہمارے راستے میں ان کے ٹینٹس تھے، خیمے ہوتے تھے، اور وہاں پر کچھ کمہار بھی تھے۔ اور مجھے اس بات کا بڑا کلوز ایکسپیرینس ہے کہ کمہار کیسے کام کرتے، کیونکہ جب ہم اسکول سے واپس آتے دوپہر کے وقت تو وہاں پر وہ کام کر رہے ہوتے تھے، تو میں نے وہاں پہ کھڑے ہو کے ان کو دیکھنا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا چلو ہو جاتا ہے، بند ہو جاتے ہیں، وہاں پہ آپشن ہے بند کرنے کا۔ اچھا جی، چلیے کوئی بات دھیان دیں خدا کے کلام کی طرف۔ تو جب اسکول میں تھے، وہاں سے گزرتے تو میں ان کو کام کرتے دیکھتا، اور وہ کھلونے بھی بناتے تھے۔ آج کل تو وہ کھلونے جو ہیں وہ ایک مذاق کی شاید بن کے رہ گئی ہیں، لیکن پھر بھی گاؤں میں بہت جگہوں پہ لوگ بچے جو ہیں ان سے کھیلتے ہیں، میلوں پہ جاتے تھے۔ اور اگر آپ جو سینئرز ہیں ان کو شاید یاد ہو کہ وہ کہتے ہیں ککو کوڑے، اس سے تو یاد ہے ککو کوڑے، ہاں جی ڈاکٹر صاحب اور گلزار صاحب بھی، تو وہ منہ میں نقشے بھی ہم کو جایا کرتے تھے نا، تو وہ بڑے خوبصورتی سے کو بنایا کرتے تھے۔ پھر ایک ہوتا تھا جس کو ہم کہتے ہیں ڈڈو، میڈک، تو اس کو رسی کے ساتھ باندھ کے ہم کھیلتے تھے، اس میں ٹک 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 کی آواز آتی تھی۔ تو میں نے ان لوگوں کو دیکھا کہ بڑے محنتی ہوتے تھے، دھوپ میں بیٹھ کے تو انہوں نے کام کرنا، مٹی کو انہوں نے دے کے تو ویل پر بنانا، برتن بنانے، بڑی مہارت کے ساتھ ان کو برتن کو بنایا کرتے تھے۔ اور پھر وہاں پہ بھٹی ہوتی تھی جن میں وہ ان برتنوں کو لے کے جاتے، ساگ میں رکھتے، اور پھر ان کو بکھیر دیتے تھے زمین پر تاکہ وہ دھوپ میں وہ برتن جو ہے وہ سوکھیں، اس طریقے سے وہ ان کو سیل کیا کرتے تھے۔ تو آئی ہیو ویری کلوز ایکسپیرینس پورٹر ہاؤس کا۔ تو یروشلم اسی طریقے سے بھی اس سے آپ اس کو کہہ سکتے دور تھا، اس میں بھی یہ سب کچھ ہوتا تھا۔ اور خداوند اس سے کہتے ہیں کہ تو کمہار کے گھر جا اور میں وہاں اپنی باتیں تجھے سناؤں گا۔ اس کا مطلب یہ کہ دیٹ واز اے اسپیشل اسپاٹ، چنا گیا تھا وہ مقام، وہ جگہ، تو خداوند کہتا ہے کہ تو وہاں پر جا اور میں تیرے ساتھ باتیں کروں گا۔ وہاں پر جب وہ جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ چاک پر، اس ویل پر تو چلتا رہتا ہے کہ کیسے وہ جو ہے وہ برتن بنا رہا ہے، اور اس کے ہاتھ میں برتن جو ہے بگڑ جاتے ہیں۔
دیکھیے غور کیجیے برتن کیونکہ یہ بڑی ضروری بات ہے. اس وقت وہ مٹی کا برتن جو وہ بنا رہا تھا اس کے ہاتھ میں بگڑ گیا. کیا ہوا جی؟ برتن بگڑ گیا. بنانے والے کی غلطی نہیں تھی, برتن جو ہے وہ بگڑ گیا اور تب اس نے اس سے جیسا مناسب سمجھا ایک دوسرا برتن بنا لیا. میں جب اس ٹیکسٹ پر غور کر رہا تھا میں کہتا کہ یار یہاں پر جو کمہار ہے وہ خداوند ہے, مٹی جو ہے وہ انسان ہے, اور جو ویل ہے جو چاک ہے وہ ہماری سوسائٹی ہے. میں کہتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کمہار جو ہے خدا جو ہے اس کے ہاتھ میں یہ برتن جو ہے وہ خراب ہو گیا, برتن بگڑ گیا. لیٹس گو بیک ٹو دا بک آف جینیسس. پیدائش کی کتاب میں چلتے ہیں ذرا, اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں خدا نے انسان کو اپنی صورت اپنی شبیہ کا بنایا, اور آدم کو جس کا ایدم جس کا مطلب ہے سرخ مٹی, اس سے اس نے آدم کو بنایا. بڑے دھیان سے یہ بات سنیے گا. خدا نے جب آدم کو بنایا تو اب وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عمل تھا, ایک پروسیس تھا. ایک عمل وہ تھا جہاں پر ہم اس کو کہتے ہیں کہ فارمیشن سٹیج آتا ہے, جس میں اس کو بنایا گیا. اب دوسری سٹیج جو تھی جس میں سے وہ گزرا تھا وہ تھا پاکیزگی کا عمل, پروسیس ہے نا, جس میں سے وہ گزرا تھا. اب کمہار کی میں واپس اس انالوجی پہ جاتا ہوں کہ کمہار کیا کرتا ہے, پہلے برتن کو وہ بناتا ہے اس ویل پہ, اس چاک پہ, اور پھر اس کو بنا کے تو وہ دھوپ میں اس کو سکھاتا ہے. ٹھیک ہے, اس پروسیس کو ذہن میں رکھیے, جو مختلف اس کے فیزز ہیں ان کو ذہن میں رکھیے. دا فرسٹ اسٹیپ فار دا سیک آف ینگ پیپل, دا پورٹر از میکنگ دیٹ on that wheel. Okay, the second phase is leaving all these pots in that sunshine, جہاں پر ان کو دھوپ سے سکھایا جاتا ہے. And the third phase is taking all the pot in that oven, جہاں پر وہ ان کو رکھتا ہے تاکہ ان کو وہ پکایا جا سکے. اب آدم جو تھا وہ پہلے اور دوسرے پروسیس میں تھا. اس سے پہلے کہ وہ اس بھٹی میں تایا جاتا وہ گناہ میں گر گیا. اب ذرا اس سارے سسٹم کو ذہن میں رکھیے کہ جب مٹی چاک پر ہے, اس کے ہاتھ میں بگڑ گئی ہے, تو کمہار جو ہے اس کو دوبارہ کچھ اور برتن بنا لیتا ہے. کچھ بنانا چاہ رہا ہے تو نہیں بنا, کچھ اس نے اور بنا دیا. That's in his control. After that, جب وہ اس کو لے کے جاتا ہے, دھوپ میں رکھتا ہے, تو وہاں پر بھی اگر برتن کو ٹوٹ جاتا ہے, کچھ ہو جاتا ہے, تو وہ اور برتن بنا دیتا ہے. مٹی کبھی پرفیکٹ نہیں ہوا, برتن کمپلیٹ نہیں ہوا. تیسرا جو فیز ہے, جب وہ اوون میں چلا جاتا ہے, جب پک جاتا ہے, اس کے بعد اس پر نقش و نگار کیے جاتے ہیں, کلرنگ کی جاتی ہے, خوبصورت بنایا جاتا ہے. اس وقت کے بعد there is no chance, کوئی چانس نہیں کہ وہ اس کو ری بلڈ کر سکے. تو انسان کی بھی یہی حالت ہے. ایک وقت خدا نے ہمیں دیا ہے جس میں خدا ہمیں بناتا سنوارتا ہے. بہت دفعہ ہم میس آؤٹ کر جاتے ہیں, بگڑ جاتے ہیں, ہماری صورت بگڑ گئی. آدمی اول کی صورت بگڑ گئی. اگر خداوند اس وقت ان کو منع نہ کرتا, اگر وہ پھل کھانے دیتا, وہ شجر ممنوع سے کھا لیتے, تو وہ ابدی ہلاکت میں چلے جاتے. There was no chance of restoration. تو اس میں خداوند کا فضل تھا, خداوند کی مہربانی تھی کہ خداوند کو چل نکلو یہاں سے, اس سے پہلے کہ تم اس پھل سے کھاؤ اور ابدی ہلاکت میں چلے جاؤ. Get out. بظاہر یہ بڑا کریول ایکٹ لگتا ہے, لیکن in fact there was the grace of God when God expelled them from that place. اگر وہ اس بھٹی میں تائے جاتے
اس کے بعد پھر ریسٹوریشن پاسبل نہیں تھی. عزیزو خداوند ان کو یہ سکھاتے ہیں وہ جو بگڑ گئے تھے. That was the problem with Israelites. سیری میں تھے, بابل کی سیری میں, اور جب ہم دیکھتے خداوند کو دیکھتا ہے تو بت پرستی پڑ گئی. اگر آپ خداوند کے پاک کلام کو دیکھیں یرمیہ اس کا 19 باب, تو وہ لوگ کیا کرتے تھے, مختلف جو دیوتا تھے ان کی پوجا کرتے تھے. جلدی سے دیکھیے خداوند کے پاک کلام کو, جن کے پاس بائبل مقدس موجود ہے, سنیے خداوند کا پاک کلام. Jeremiah chapter 19 verse 1. This was actually the whole beautiful message in that metaphor. خداوند نے یوں فرمایا ہے کہ تو جا کر کمہار سے مٹی کی سرائی بھول لے اور قوم کے بزرگوں اور کہانوں کے سرداروں کو ساتھ لے اور بنی ہنوم کی وادی میں کمہاروں کے پھاٹے کے مدخل پر نکل جا اور جو باتیں میں تجھے کہوں وہاں ان کا اعلان کرنا. اور کہہ آئے یہودا کے بادشاہوں اور یروشلم کے باشندوں, خدا کا کلام سنو. رب الفواج اسرائیل کا خدا یہ فرماتا ہے کہ دیکھو میں اس جگہ پر ایسی بلا نازل کروں گا کہ جو کوئی اس بابت سنے اس کے کان بنا جائیں گے, کیونکہ انہوں نے مجھے ترک کیا اور جگہ کو غیروں کے لیے ٹھہرایا اور اس میں غیر معبودوں کے لیے بخور دلایا, جن کو نہ وہ نہ ان کے باپ دادا نہ یہودا کے بادشاہ جانتے تھے, اور جگہ کو بے گناہوں کے خون سے بھر دیا اور بال کے لیے اونچے مقام بنائے تاکہ اپنے بیٹوں کو بال کی سونپنی قربانی کو آگ میں چلائیں, جو نہ میں نے فرمایا نہ اس کا ذکر کیا اور نہ کبھی یہ میرے خیال میں آیا. تو دیکھیے کیا کرتے, مولک ایک دیوتا تھا اور اس کے ہاتھ جو ایسے پھیلے ہوئے تھے, ایسے تھا وہ, اور کیا کرتے تھے کہ لوگ جو تھے اس کے ہاتھوں میں جا کر تو اپنے بچوں کو پیش کرتے قربانی کے لیے. Can you imagine? The little children, they were offering them for the sacrifice to God and Goddess. اور بنی ہنوم کی جو وادی ہے جہاں پر یہ سارا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تو کبھی یہ اگر آپ یروشلم گئے ہو تو بالکل جہاں پر گیتسمنی باغ ہے اس کے ساتھ باہر دیوار کے پاس یہ جگہ موجود ہے. خدا یسوع نے اس کا ذکر کیا جہنم, جہاں پر لوگ کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے, اور اس کو ہنوم کی وادی جو ہے وہ کہا جاتا تھا. تو خدا کہتا ہے کہ تو جا, لوگوں کو لے جا ساتھ, بزرگوں کو, کاہنوں کو, سرداروں کو ساتھ لے جا. These people should be witness publicly. You bring them and pass the message to them. ان کو بتا کہ تم کیا گناہ کرتے ہو, تم میں بدی پائی جاتی ہے, تم میں گناہ پایا جاتا ہے, تم میں بت پرستی پائی جاتی ہے. خدا کہتا ہے کہ یہ جو عمل ہے اس کو تم نے دیکھا ہے کہ کمہار جو ہے وہ کیسے کام کرتا ہے. اور آگے چل کر یار میں کچھ اور ان سے کہنا رب فوج بھی فرماتا ہے کہ میں ان لوگوں شہر کو ایسا توڑوں گا جس طرح کوئی کمہار کے برتن کو توڑ ڈالے جو پھر درست نہیں ہو سکتا, اور لوگ توفت میں دفن کریں گے جہاں تک دفن کرنے کی جگہ نہ رہے گی. اور میں اس جگہ اس کے باشندوں کو ایسے ہی کروں گا. قرآن فرماتا ہے چنانچہ میں شہر کو توفت کی مانند کر دوں گا. بڑی خوبصورت یہ آیات ہیں, ضرور اپنے پاک میں ان دونوں چیپٹر کو پڑھیے گا 18-19 باب کو. So there is a clear judgment, condemnation due to their sin. لیکن عزیزو خداوند جو ہے وہ مہربان ہے. خداوند کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک پہنچے. The purpose of that message, ساری جو اس کلام کا, اس پیغام کا مقصد خداوند کا یہ نہیں تھا کہ خداوند کو تباہ برباد کرے. جب آگ میں کمہار اس بھٹی میں برتن کو رکھتا ہے تو اس کا مقصد اس کو سپوائل کرنا نہیں ہوتا ہے, اس کو برباد کرنا نہیں ہوتا ہے, بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اور زیادہ خوبصورت بن جائے, مضبوط ہو جائے. So in your pain, in your agony, in the process of that جو ایک بالکل میں سمجھتا ہوں کہ brokenness جو ہے, توڑے جانے کا جو عمل ہے, پکائے جانے کا جو عمل ہے, اس کو ہمیں ایکسپٹ کرنے کی ضرورت ہے. عزیزو یہ بہت ضروری بات ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ
سب لوگ جو تھے ان کو یہ کلام جو ہے وہ دیا گیا، ان کو بتایا گیا. خدا جو ہے وہ اس ساری بات کرنے کے بعد کہتے ہیں خدا چاہتا ہے کہ میں تم کو ریسٹور کروں، تمہیں بحال کروں. خدا ایک نیا ڈیزائن بناتا ہے. اب جو نئے پن کی جو بات ہے، جو ریسٹوریشن کی بات ہے، نیونیس. خدا جیسی کرسیاں اگر آپ اس کو توڑ کے نیا بنائیں گے تو اس کو ری بلڈ آپ ہو گیا، لیکن یہ ہوتا ہے کہ بالکل لکڑی لے کر اس کو نیا بنا دیں، نئی کرسی، نئی چیز. یہ جائز ہے تو نہیں، میں توڑ دوں جو اس کا ڈیزائن اور طرح سے بنا دوں. But God is bringing total newness. ایک نیا شخص بنا دینا اس کو لوگ دیکھ کر حیران کہ یار یہ پہلے تو ایسے نہیں تھا. نیو بگننگ، نیو ڈیزائن، نیو کریشن. خدا ہمیں چاہتا ہے کہ ہم نئے بن جائیں. ریویلیشن چیپٹر 21 verse 5. دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں. خدا سب کچھ نیا کرنے پر قادر ہے. یہ جو بروکننس ہے، ٹوٹنے کا جو عمل ہے، جو پین ہے، اس میں ایک بیوٹی پائی جاتی ہے، اس میں خوبصورتی پائی جاتی ہے. ڈاکٹر بلیک جان نے بھی خوبصورت بات کی کہ جس کھیت میں جتنا گہرا ہل چلایا جاتا ہے اس میں اتنی فصل جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. جتنا آپ اس بروکننس کا، اس پین کا اپنی زندگی میں تجربہ کریں گے اتنے آپ خداوند میں مضبوط ہوں گے. اگر ہماری زندگی میں مشکلات نہیں ہیں، پریشانیاں نہیں ہیں، دکھ نہیں ہے، مصیبتیں نہیں ہیں، اور اس کہتا ہے کہ ضرور ہے کہ ہم سب بہت دکھ سہ کر خدا کی بادشاہی میں خدا نے ایک بڑی خوبصورت انالوجی دی ہے. خدا نے 2 راستوں کا ذکر کیا، انجیل مقدس متی کے انجیل. چلیے دیکھتے ہیں ذرا اس کو تھوڑا سا ساتھ ساتھ بائبل اسٹڈی ہو جائے. جن کے جو بائبل اٹھا کے لائے ہیں وہ یہ نہ کہ فائدہ نہیں، بائبل پڑھا دے کوئی نہیں تو لے کر لے جائے گا. تو اگر آپ اٹھا کے لائے ہیں تو تھوڑا سا اس کو ہم دیکھ بھی لیں. متی کا انجیلی بیان اس کا 7 باب اس کی 13 ہے. خدا کا پاک کلام ان کو بہت بھاری لگتا ہے، ان کو اٹھا کے جانا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے کہ چکنا شروع ہوتا ہے. میتھیو چیپٹر 7 verse 13. تنگ دروازے سے داخل ہو کیونکہ وہ دروازہ چوڑا ہے اور وہ راستہ کشادہ ہے جو ہلاکت کو پہنچاتا ہے. اسے داخل ہونے والے بہت ہیں کیونکہ دروازہ تنگ ہے اور وہ راستہ سکڑا ہے جو زندگی کو پہنچاتا ہے. اس کے پانے والے بڑے ہیں. ہم کھلے دروازے سے داخل ہونا بڑا پسند کرتے ہیں، تنگ دروازے سے داخل ہونا ہم پسند نہیں کرتے. جی میں نے یسوع کو قبول کیا، میں چرچ جاتا ہوں، میں ہدیہ بھی دیتا ہوں. Why I'm having this problem? Why I'm suffering? Why I'm having the sickness? Why I'm having the financial difficulties? ہم کلیم کرتے ہیں اس بات کو. عزیزو یہ خدا کا فضل ہے. خدا چاہتا ہے کہ ہم تنگ دروازے سے داخل ہونے کے لیے تیار ہوں کیونکہ وہ زندگی کو چاہتا ہے اور ہلاکت کو نہیں چاہتا. خدا نے تو بڑی خوبصورت باتیں ہمیں سکھائی ہیں کہ جان دینے کو وفادار تو زندگی کا راہ ہے. تو یہ جو عمل ہے نا توڑ پھوڑ کا، اوون کا جو ایکسپیرینس ہے یہ بڑا خوبصورت ہے. جب تک آپ اس عمل میں سے نہیں گزرتے، صورت بگڑ جانا، حالات کا خراب ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. As long as you are in the safe hands, جب تک آپ خدا کے ہاتھ میں ہیں you are safe. دیکھیے خدا کے پاک مکاشفہ کی بہت خوبصورت ہے. آپ نے The book of Revelation سنیے خدا کا پاک چیپٹر 1 verse 19 سے. پر جو باتیں تو نے دیکھی اور جو ہیں اور جن کے بعد ہونے والے ان سب کو لکھ لے، یعنی ان 7 ستاروں کا بھید جنہیں تو نے میرے دائیں ہاتھ میں دیکھا تھا اور ان سونے کے 7 چراغانوں کا. وہ 7 ستارے تو 7 کلیسیاں کو پریچر 7 چراغان
7 کلیسیاں ہیں. کلیسیا خدا کے ہاتھ میں ہے. 7 جو چراغان ہیں، یہ 7 کا جو عدد ہے یہ کمپلیشن کا عدد ہے، کاملیت کا عدد ہے. تو کلیسیا جو خدا کے ہاتھ میں ہے، خدا نے کہا کہ اس پر عالم ارواح کے دروازے غالب نہیں ہوں گے. As long as you are in the hand of that potter, جب تک آپ اس کمہار کے ہاتھ میں ہیں، اگر میری صورت بگڑ بھی جاتی ہے تو اس کو سنوار دیتا ہے. 2 لوگوں کی مثال میں دینا چاہوں گا. ایک وہ عورت جو کہ 12 برس سے بیمار تھی with the issue of the blood, 12 years. جب نے سارا مال طبیبوں کو دے دیا تھا. She has spent all that money, penniless, helpless, but not hopeless. وہ کہتی تھی کہ میں یسوع کی پوشاک کا پلہ چھو لوں گی تو میں شفا پاؤں گی. اس نے اپنا خدا پہ سپرد کر دیا. بروکنس، پین. ہیکل میں وہ نہیں جا سکتی تھی ہاتھ کی وجہ سے، لوگ اس سے نہیں ملتے تھے. شاید اس کو شادی بیاہ میں خوشی غمی میں بھی نہ پسند کرتا ہو. یو آر unclean، آپ نہ آئیے گا. یو آر ناٹ allowed to come into that place and worship. کتنا اس کے لیے دکھ ہوگا. You had that experience during the COVID، جب آپ نجی چل آپ نہیں جا سکتے، دوسروں کو بھی اتنا وہ وائرس لگ لے رہا. کتنا اس کے لیے مشکل تھا، لوگوں سے دور، ہیروائن سے دور. لیکن جب اس نے خدا کا پلہ چھو لیا تو وہ شفا پا گئی. دوسرا زکریا، لوکا کے انجیل بیان میں، جو ٹیکس کلیکٹر تھا، لوگ اس کو پسند نہیں کرتے تھے، نفرت کرتے تھے. وہ یسوع کو اپنے گھر لے گیا. جس نے کہا زکریا آج مجھے تیرے گھر میں رہنا ضرور ہے. انہوں نے کہا یہ تو معصوم لینے والوں کے ساتھ کھاتا پیتا ہے. اور خدا نے کہا جس گھر میں چاہتا ہے. He is broken, he is segregated, he is marginalized. But when Jesus is there, there is the salvation. God knows your situation. God knows your brokenness. God knows everything about you and me as well. If you are broken, if you are having the experience of segregation, لوگوں نے آپ کو کارنر کر دیا ہوا ہے، وہ نہیں چھٹو کر کسی کام نہیں ہے، یہ انسان کسی کام پہ نہیں ہے. لیکن as long as we are in the hands of our Savior, Lord Jesus Christ, there is a possibility and the assurance of restoration. خدا ہم بحال کرتا ہے. خدا ہم کا شکر ہو. اور خدا ہم نے بحال کیا. بہت سارے لوگ جو دھتکارے ہوئے تھے، خدا ہم نے دنیا کے کمینوں کو، کمزوروں کو خدا ہم نے چن لیا، بے وقوفوں کو. مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے، میں بڑا خدا کا شکر کرتا ہوں اس بات کے لیے. اس میں پرسنل ایکسپیرینس. میرا آرڈینیشن ہوا 1 اپریل کو. 15 مارچ کو گریجویشن ہوئی اور آفٹر 15 days تو آلریڈی میں پادری تھا بیفور مائی کمپلیشن کلریکل ایجوکیشن. میں علی پور چٹھا میں گاؤں سے خدمت کرتا تھا فل فلیج پاسٹر کے طور پر. تو 15 مارچ کو میرے جو گریجویشن ہوئی سیمنری سے، اور 1 اپریل کو سنڈے تھا اور اس دن میرا آرڈینیشن ہو گیا اسی چرچ میں جہاں پر میں خدمت کر رہا تھا. تو اس وقت تو مجھے پتہ نہیں چلا، میں نے اس بات پر غور نہیں کیا. لیکن بعد میں جب میں نے اس آیت کو دیکھا، پالوس رسول جب کہتا ہے کہ خدا نے دنیا کے بے وجودوں کو، کمینوں کو، ہے نا، بے وقوفوں کو خدا نے چن لیا، تو میں نے کہا کہ یہ ڈیٹ جو ہے نا ہر سال مجھے یاد کراتی ہے کہ I'm a foolish. There is no perfection in me. 1 اپریل آپ کو پتا ہے کہ اپریل فول. تو میں ہمیشہ خدا کے سامنے کہتا خدا نہ منبردی، نہ بے وقوف تھا. خدا میرے اندر کوئی قابلیت نہیں، خدا تو نے مجھے چن لیا. اور وہ میرا جو ڈے آف آرڈینیشن ہے، اٹس اے ریممبرنس ٹو می، مجھے یاد کرتا ہے
کہ there is no perfection. ہم سب اسی طرح ہی ہیں. کوئی بھی کلیم نہیں کر سکتا کہ جی میں بڑا پرفیکٹ ہوں. جب ہم خدا کی پاک میز پر آنے کو ہیں عزیزو, we need to acknowledge that there is no perfection in us. We are broken, ٹوٹے ہوئے ہیں, غم زدہ ہیں, پریشان ہیں. میں ایک دفعہ یاد ہوگا میں ایک بات کر رہا تھا کہ اگر آپ نے ایکٹر دیکھنے ہو نا تو کہاں آپ کو ملے سب سے بڑے ایکٹر؟ ہاں جی, میری بہن نے کہا. ہاں جی, کیا کہہ رہی؟ اونچی کہتے کوئی بات نہیں ہے. کہاں دیکھے گی؟ نہیں, سب سے زیادہ جو میں کہہ رہا ہوں ڈر رہے ہیں کہتے ہوئے سب سے زیادہ بڑے ایکٹر دیکھنا ہے نا وہ چرچ میں آپ کو ملیں گے. یہ سچ بات ہے. یسوع کے ساتھ بڑے بڑے ایکٹر تھے. خداوند ہم کے ساتھ مرنے کے لیے تیار ہیں. ویری کلوز ٹو ہز ہارٹ. پیٹر, پترس. اور باقی یہ سچ بات ہے. کسی کو نہیں بھی دل کرتا میرا تو پھر بھی یہاں ہے نا, اندر صاف نہیں ہے, دل صاف نہیں ہے. سب سے بڑے آپ کو ایکٹر جو ہے نا, اور ان میں پادری بھی شامل, ان میں بشپ بھی شامل ہے, سارے ہی. ہم اس پین کو لے کر, اس درد کو لے کر ہم چلتے رہتے ہیں. And we are not coming to Christ. تو خداوند اس درد کو لے لیجیے, خداوند اس ٹوٹے پن کو لے لیجیے. There is a time, میں نے پہلے آپ کو ایک بات سمجھائی ہے کہ there is a time for everything. اس سے پہلے کہ آپ اس اوور میں جائیں اور اس کے بعد there is no chance. ابھی وقت ہے. اس سے پہلے کہ ہم اس جلال میں داخل ہوں. 3 سٹیجز میں نے بتائی نا. ایک جو پہلی سٹیج ہے فارمیشن, جس میں خدا نے ہمیں بنایا اپنی صورت اپنی شبیہ پر. دوسری ہے سینکٹیفیکیشن, پاکیزگی, جس میں سب گزرے ہیں. تیسری ہے گلوریفیکیشن, جلال. پاک دل جو ہیں وہ خدا کو دیکھیں گے. جو اس اوون میں سے گزر جائیں گے, پک جائیں گے, وہی خدا کو دیکھیں گے. لیکن اس سے پہلے ہم ابھی اس پروسیس میں ہیں. ہم ٹوٹ سکتے ہیں, لیکن خدا ہمیں چاہتا ہے کہ وہ اس کو جوڑ دے ٹوگیدر. جاپان میں ایک بہت بڑی آکشن ہوئی. اس آکشن میں انہوں نے کیا کیا کہ جو پرانا جو آرٹ ورک تھا انہوں نے اس کو لیا, ویری ویلیویبل وہ بھی آرٹ ورک تھا. اور کنسلنگ ان کا نام تھا آکشن کا. اس میں جو آرٹ ورک جو سپائل ہو گیا تھا, ڈیمیج ہو گیا تھا, اس کو لے کر انہوں نے ایک اور آرٹ ورک بنایا. اور پہلے آرٹ ورک سے وہ دوسرا جو آرٹ ورک تھا وہ زیادہ مہنگا تھا. لوگوں نے اس کی زیادہ قیمت ادا کی. شاید کوئی مرتبان ہو, کوئی کپ ہو, کوئی بھی چیز, اس کو انہوں نے جب ری بلڈ کیا, ری ڈیزائن کیا, تو پہلے سے زیادہ قیمتی تھا. شاید آپ کی پہلی کی صورت جو ہے وہ اتنی خوبصورت نہ ہو جتنی خداوند میں آپ کی خوبصورت ہے. شاید اتنے آپ ویلیوبل پہلے نہ ہو جتنے آپ خداوند میں آ کے ویلیوبل ہو جاتے ہیں. پالوس رسول کی مثال ہمارے سامنے, بروکن, ٹوٹا ہوا. شاگرد اس کو قبول نہیں کر رہے, کلیسیا قبول نہیں کر رہی, تو دعا خداوند نے ماری چھڑ اے وہ یہ رسم کہہ رہے پاپا مسیح. شاگرد کہہ رہے مانتے نہیں, ہاں تو رسول تو آ گیا. کہتا میں ادھورے دنوں کی پیدائش ہے, مار کھانے میں, دکھ سہنے میں. پچھلے میں نے اسٹڈی کی الون وتھ کرائسٹ, بڑی خوبصورت کے سیریز جو میں نے ٹیلی ویژن پہ دی. تو اس بروکننس میں, اکیلے رہنے میں خدا نے اس کو مضبوط کر دیا. If you want to become stronger, if you want to become valuable, then you accept that process. اور آپ کی جو پہلی چیزیں جاتی جو تو سب نہیں ہوگی.
وہ پرانی شخصیت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی, آپ نئے بن جائیں گے, آپ ویلیویبل ہو جائیں گے. وہی لوگ جو شاید آپ کو سلام کرنا پسند نہ کریں وہ آپ کو اٹھ کے ملیں گے. عزیزو, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر ایک ہمبلنس جو ہے, حلیمی, فروتنی, اس کے ہاتھ میں رہنے کی کوشش کریں. کمار کے اس کے ہاتھ میں رہے, چاہے آپ ٹوٹے ہوئے ہیں, دکھ میں ہیں, تکلیف میں ہیں, you need to stay in the hands of our God because there is a hope and there is a hope on this table. And you are coming to this table with all your pain, with all your brokenness, with all your weaknesses. God will give you strength because there is a power in that blood, there is a power in that bread. اس میں قوت و طاقت پائی جاتی ہے. جب آپ خدا کی میز پر آئیں گے, He will give you strength. میں بھی چند دن پہلے کی بات ہے, میرا جو نیفیو تھا he was in the hospital, بڑا کریٹیکل تھا, اس کی انٹرنل بلیڈنگ ہو گئی آپریشن کے بعد, اور دادی نے کہا کہ یہ مہینے کے پیسہ آپ نا اس کو ہولی کمیونین دے دیں. میں سوچا تھا کہ that woman, she is so strong. میں تھوڑا سا ہچکچا رہا تھا کہ کیسے یہ فیل کریں گی. اور اس کے پیچھے ایک واقعہ بھی تھا کہ میرے دوست تھے جو کہ لندن میں گورا تھا, وہ میں جب آیا میں اس کے پاس جاتے میں اس بات کر رہا تھا تو کہتا I hate Catholic. میں نے کہا why you hate Catholics؟ کہتا ہے کہ جو میرا باپ جو ہے وہ بیمار تھا, بڑا سیریس تھا, تو جو رومن کیتھولک پریسٹ تھا وہ آیا اور اس نے اس کو لاسٹ جو رائٹ ہوتا ہے جو مالش کی تھی, تو کہتا ہے کہ وہ میرا باپ سوچ کے مار گیا کہ بس اب میری آخری مالش ہو گئی ہے تو میں بس کہتا ہے وہ اسے مرنا نہیں تھا لیکن وہ آخری مالش کو اسے مار گیا. میں نے کہا دیٹس اے رانگ انڈرسٹینڈنگ. تو میں نے کہا کہ یہ باجی مجھے کہہ رہی ہیں کہ اس کو آپ کمیونین دے دیں, تو واٹ شی تھنکنگ, دے ور مینٹلی پریپیئر. بھائی جو تھوڑا راستے میں جب ہاسپٹل گئے اٹ واز ویری اپسیٹ. میں چرچ آیا, یہاں پہ میرا جو کمیونین کا سارا سامان پڑا ہوا تھا میں اس کو لے کے گیا, اور میں نے جا کر اس کو جب وہ ICU میں تھا, ہائی انٹینسو کیئر یونٹ میں تھا وہ, تو میں نے جا کر اس کو پادشاہ دی, اینڈ ود دا پاور آف دیٹ بلڈ اینڈ وائن گاڈ ہیلڈ ہم. ڈاکٹر حیران ہو گیا. ہمیں یسوع کی تعلیم تو نہیں تھی, اور وہ اپنی قدموں پہ کر کے واپس جو ہے وہ لنکاشائر گیا. ہم اس کو پتہ نہیں اس کو کیوں سیریس نہیں لیتے. دعوتیں کھانے کے لیے ہم چلے جاتے ہیں, ٹائم بھی نکال لیتے ہیں, لیکن اس کے لیے یہ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا اس میں زندگی ہے. آؤ دودھ اور میں بے زر اور بے قیمت ریٹ ہو. تم اپنا روپیہ کیوں اس چیز کے لیے جو تمہیں آسودہ نہیں کرتی خرچ کرتے ہو. آؤ دودھ اور میں بے زر اور بے قیمت ریٹ. خدا ہم آپ کو برکت بخشے. آئیے ہم دعا مانگیں. خدا ہم اپنی کمائیگی کا, اپنے ٹوٹے پن کا, اپنی درد کا احساس کرتے ہیں. اپنی ساری کمزوریوں, سارے دکھوں کو, مسائل کو, مشکلات کو لے کر آپ کے سامنے آتے ہیں, کیونکہ آپ ہی ہمیں ریسٹور کرتے ہو, آپ ہمیں بحال کرتے ہو. دنیا ہمیں نا امید کرتی ہے لیکن آپ ہمیں امید بخشتے ہو. ہم اس روٹی اور مین کے لیے آپ کی شکر ہیں. ہمیں برکت دیجیے, سیوا آسودہ کیجیے, تقدیس فرمائیے. یسوع کے قادر نام میں آمین.